السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو پائندہ ٹی وی یوٹیوب چینل سلسلہ سنہرے فیصلے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی نگاہ میں مظلوم کی قدر۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ حمص کے بازار میں گھوم رہے تھے، اتنے میں ایک آدمی ان کے پاس آیا جو دھاری دار چادر زب تن کیے ہوئے تھا۔ اس نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ کا حکم ہے کہ جو کوئی مظلوم ہو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، جی ہاں، میرا یہی حکم ہے، جو کوئی مظلوم ہو وہ ہمارے پاس آئے، اس کی داد رسی کی جائے گی۔ وہ شخص بولا، پھر آپ کی خدمت میں دور دراز علاقے سے چل کر ایک مظلوم حاضر ہوا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے پوچھا، تیرا خاندان کہاں ہے، تیرا علاقہ کون سا ہے؟ وہ بولا، ابین سے بھی دور۔ ابین یمن کا ایک صوبہ ہے، تو اس کی مراد تھی کہ اس ابین علاقے اس یمن کے صوبے سے بھی دور کا علاقہ ہے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس کی یہ بات سنی، فرمایا، اللہ کی قسم، تیرا خاندان عمر کے خاندان سے بہت دور ہے۔ یہ کہہ کر فوراً اپنی سواری سے اتر گئے اور پوچھا، اے بندے، اے مسافر، بتا تیرے اوپر کیسا ظلم ڈھایا گیا ہے؟ پردیسی کہنے لگا، اے عمر، میری غلہ اگانے والی زمین پر ایک آدمی نے ناجائز قبضہ جما لیا ہے اور مجھے اس سے یکسر بے دخل کر دیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس کا مکمل قضیہ واقعہ سن کر عروہ بن محمد کو لکھا کہ وہ اس مظلوم کی داستان اور شہادت سنے، اور جب اس کا حق ثابت ہو جائے تو اسے واپس دلا دے۔ یہ خط لکھ کر اپنی مہر لگا دی، اور اس کے بعد وہ پردیسی واپس روانہ ہونے کے لیے اٹھنے لگا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فوراً اسے مخاطب ہوئے اور اس سے کہا، ٹھہرو، تم دور دراز علاقے سے حاضر ہوئے ہو، راستے میں یقیناً تمہارا زاد رہ بھی خرچ ہوا ہوگا اور تمہیں اپنا لباس بھی بدلنا پڑا ہوگا، اور باقی بھی سفر کے معاملات، اس کی وجہ سے تمہیں مشقت اٹھانا پڑی ہوگی، لہذا بتاؤ تمہارا کتنا زیادہ سفر خرچ ہوا ہے، یا سواری پر تمہاری کتنی لاگت آئی ہے، اور تمہیں کتنا لباس بدلنا پڑا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی خرچے ہوئے ہیں وہ ہمیں بتاؤ۔ ان سب کا حساب لگایا گیا تو اس کی لاگت تقریباً 15 دینار تک پہنچی۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس مسافر کو، اس پردیسی کو یہ رقم ادا کی اور اس کے بعد اسے اپنی منزل مقصود کی جانب روانہ کر دیا۔ تو اس واقعہ سے معلوم ہوا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جنہیں خلیفہ خامس بھی کہا جاتا ہے، جن کا دور سنہری دور تھا، تو وہ ہر انسان کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش آتے تھے، اور خصوصاً اپنی رعایا کے معاملے میں بہت ہی حساس تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کے دور میں برکتیں، رحمتیں نازل کی تھی، اور مسلمان امن اور سکون میں تھے۔ اگر آج ہمارے حکمران بھی اسی طرح اپنی رعایا کا درد محسوس کرنے لگے اور ان کے ساتھ انصاف سے پیش آئیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد اور نصرت فرمائے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ کا اختتام ہوا۔